ترجمہ، تم فرما دو اے کتابیوں، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کر لیتے، تم کسی شے پر نہیں ہو۔ اور اے حبیب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، تو تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ۔ قل یا اہل الکتاب، تم فرما دو اے کتابیوں۔ اہل کتاب سے فرمایا گیا کہ جب تک تم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لے آتے تب تک تم کسی دین و ملت پر نہیں ہو، کیونکہ اگر حقیقی طور پر تم تورات و انجیل پر عمل کرو تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا حکم تورات و انجیل میں موجود ہے۔ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو قرآن آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یہ اہل کتاب کے علماء اور سرداروں کی پرانی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، کیونکہ آپ پر جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس طرح یہ اپنے کفر و سرکشی میں اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جو یہودی آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لا رہے، ان کی وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ ان کے اس کفر کا وبال انہی پر پڑے گا۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ، بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی ان میں سے جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب اس وقت تک کسی دین و ملت پر نہیں جب تک وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ حکم صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر ملت والا اس حکم میں داخل ہے، اور کسی کو بھی تب تک کوئی فضیلت اور منقبت حاصل نہیں جب تک وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا اور ایسے نیک اعمال نہیں کرتا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور نیک عمل میں سے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا بھی ہے، کیونکہ جب تک کوئی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں مزید معلومات کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔